بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشتاق احمد بول رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرے کچھ ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ میں بات چیت جب چل رہی تھی ہماری، تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے، علاج کرا کے تھک جاتے ہیں، تو علاج کرانے کا کیا فائدہ جب شفا بھی نہیں ہوتی۔ تو بھائیو، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی من جانب اللہ ہے۔ مرض جب اللہ تعالیٰ کسی کو لگاتا ہے یا دیتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ مثلا ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، اس کو بخار آ جاتا ہے، اس بخار آنے کے وجہ سے بھی اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے۔ بخار کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ مثلا ایک بندہ لاغر ہے، دامی مریض ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے اس پہ۔ تو ہم ایسے ایک ٹاپک کر کے تھوڑا اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ آگے بھی۔ تو جب مرض کسی کو کوئی لگتا ہے تو اس کا علاج یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اس کا علاج کرتے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ علاج بتائے گئے ہیں اس کو طب نبوی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ طب نبوی کہتے ہیں۔ نبوی میں جو طریقہ علاج بتایا گیا ہے وہ پیٹنٹ طریقہ علاج ہے۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک عام طبیب یا عام ڈاکٹر وہ اپنی ریسرچ کے مطابق کام کرتا ہے، اپنے تجربات کے بیس پہ وہ مریض کا علاج کرتا ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ علاج بتایا ہے وہ پیٹنٹ طریقہ ہے، پکا پختہ۔ تو اس حساب سے میں کچھ روحانی علاج بھی ہیں، میں اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ طب نبوی کی افادیت اور عام طب۔ بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں بہتر اور مؤثر طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا، اور یہ حقیقت ہے کہ قلبی اور روحانی امراض کا علاج اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ دل کی صحت کا حقیقی طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ دل کو اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل ہو۔ دل اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی، صفات عالیہ، افعال عظیمہ اور اس کے احکام کا بخوبی علم رکھتا ہو۔ علاوہ ازیں اللہ کی پسند کو اپنی اور دوسروں کی پسند پر ترجیح دے، اور ان کاموں سے بچے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور جو اس کی ناراضگی کا باعث ہیں۔ دل کی صحت اور زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر ممکن نہیں۔ دل کی صحت اور زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر ممکن نہیں، اور اس کا علم صرف رسولوں ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ رسولوں کی اتباع کے بغیر دل کی صحت حاصل کر لے گا تو یہ محض اس کی خام خیالی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔